وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کوئی مجھ سے یہ پوچھے کیا ہے عظمت غوث اعظم کی، تو کہہ دوں گا جزء ایما ہے الفت غوث اعظم کی۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ معزز محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران کرام، الحمدللہ عرس شریف کی اس پرنور مبارک پرتقدس محفل میں سرکار پیرانی پیر حضور غوث اعظم دستگیر دو عالم، محبوب سبحانی خطب ربانی، شہباز لامکانی، پیر لاسانی، شیخنا و امامنا و خطبتنا شیخ عبدالقادر الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنا کی خدمت بابرکت میں نذران عقیدت خراج عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سلسلے قادریہ عالیہ کے ایک انتہائی عظیم المرتبت بزرگ کے عرس شریف کے مبارک محفل میں آپ ہم حاضر ہیں۔ عزیزان محترم، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی بات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اور کسی بھی چیز کی حقیقت کو پانے کے لیے دوسرے لوگوں کا مشورہ لینا پڑتا ہے، ان کی رائے لینی پڑتی ہے، ان کے خیال سے، ان کے نظریے سے واقف ہونا پڑتا ہے۔ کسی اسٹوڈنٹ کو کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ ممتحن اس کے فیور میں فیصلہ نہ کرے کہ وہ پاس ہونے کے قابل ہے۔ کسی کو ڈگری اس وقت تک نہیں ملتی جب تک کہ ممتحن کی نظر میں وہ کامیاب نہ ہو جائے۔ بالفاظ دیگر، یونیورسٹی اگر کسی کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دیتی ہے تو کسی کی سفارشی پہ دیتی ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی بات کو، کسی کے بارے میں کسی کی بات اور کسی کا نظریہ معلوم کیا جاتا ہے۔ جب نظریہ پیش کرنے کی بات آتی ہے تو ہر کوئی اپنے طور پہ نظریہ پیش کرتا ہے، جس کی پہنچ جہاں تک ہوتی ہے اور جس کا ظرف جہاں تک ہوتا ہے، جس کی پہنچ جہاں تک ہوتی ہے، جس کی رسائی جہاں تک ہوتی ہے، وہ اسی حد تک دیکھتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے، بولتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، اپنا نظریہ، اپنی آئیڈیالوجی پیش کرتا ہے۔ ہمارے سرکار حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، عظمت میں ہم جیسے آپ کے نام لیوا جو بھی کہیں گے وہ بہرحال نیاز مندی ہی کا حصہ سمجھا جائے گا۔ چنانچہ آج 2-3 ایسی شہادتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سرکار، ہمارے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ ایوان علم و فن کا اعتبار اور معیار جن کے دم سے قائم ہے، انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عقیدتوں کا پرجوش نذرانہ پیش کیا ہے۔ جن لوگوں کو ہوش میں رہنے کی عادت ہے، جوش کا جن میں انداز نہیں پایا جاتا، ہوش والوں کو جوش میں لا دینا، یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی فن پر، کسی بھی موضوع پر، کسی بھی سبجیکٹ پر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ الگ الگ لوگوں کا الگ الگ طور پر انٹرسٹ ہوتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی ذات گرامی ہے کہ آپ بیسیکلی ایک عالم بھی ہیں، ایک عارف بھی ہیں، ایک صوفی بھی ہیں، ایک ولی بھی ہیں، ایک غوث بھی ہیں۔ غوث اعظم تو صرف آپ ہی ہیں قیامت تک کے لیے۔ عزیزان محترم، یہ سب خوبیاں حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس میں جمع ہوئی تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ ہم نے جس رنگ میں دیکھا اسے تنہا دیکھا، جس رنگ میں، جس زاویے سے، جس اینگل سے، جس گوشے سے، جہاں سے دیکھنے والا میرے سرکار، میرے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہے، وہاں سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خداور نظر آتے ہیں کہ کوئی دوسرا پھر آپ کے خد کا نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ جس اینگل سے آپ دیکھیے، جس زاویے سے آپ دیکھیے، جدھر سے دیکھیں، جدھر سے آپ غور کریں۔ عزیزان محترم، عام طور پر مسلمانوں میں قدیم زمانے سے لوگوں کے 2 قسم کے حصے رہے ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جو علم ظاہر کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو علم باطن کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ سر الاسرار شریف میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کو ہی مٹا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے ہی باطن کا نام طریقت ہے۔ شریعت کے 2 پہلو ہیں، اس کا ظاہری جو پہلو ہے وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وضو، غسل، تیمم وغیرہ کے جو احکام ہیں، شریعت کے ظاہری پہلو ہیں۔
اور شریعت ہی کے باطنی پہلو کو طریقت کہا جاتا ہے۔ پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طریقت کے دو پہلو ہیں، طریقت کا ظاہری پہلو خود طریقت ہے اور اس کا باطنی پہلو وہ معرفت ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ معرفت کا جو بطن البواطن ہے، بالکل انتہائی باطنی حصہ، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس جھگڑے کو ہی مٹا دیا کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے ہی باطن کا نام طریقت ہے، مطلب یہ کہ اگر کوئی علوم طریقت سے کورا رہ کر، علوم طریقت سے جاہل رہ کر، علوم طریقت سے بے خبر رہ کر شریعت کا اپنے آپ کو عالم سمجھے تو طریقت کا عالم تو خیر وہ ہے بھی نہیں، مگر لکھ کے رکھ لیجئے کہ وہ شریعت کا عالم بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی علوم طریقت سے بے بہرا ہے اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں علوم شریعت میں بہت بڑا ماہر بن گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کسی یونیورسٹی نے اس کو ڈگری دی ہوگی، 100 سال 150 سال 200 سال 500 سال سے چلنے والے کسی انسٹیٹیوشن نے اس کو ڈگری دی ہوگی، لیکن سلطان بغداد پیران پیر محی الدین شیخ الاسلام امام الزمان عبد القادر گیلانی کی نظر میں وہ شخص عالم ہی نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ طریقت کا عالم سمجھتے ہیں نہ شریعت کا عالم سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت ہی کا ظاہری باطنی حصہ طریقت ہے۔ جب کسی چیز کے ہم ظاہری حصے کو لے لیں، چھلکے کو لے لیں اور مغز کو چھوڑ دیں اور سمجھے کہ وہ چیز ہمارے ہاتھ کو آ گئی، تو ہم سے بڑا بیوقوف دنیا میں اور کہیں کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی موز کا چھلکا اتار لے اور مغز کو چھوڑ کے چھلکا ہاتھ میں لے کے سمجھ رہا ہے کہ پورے موز کا میں مالک ہوں، تو اس سے بڑا احمق شاید دنیا میں کوئی ہوگا۔ عزیزان محترم، یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے طریقت اور تصوف کو جو ایک رنگ کر کے پیش کیا، جو اس میں ہم آہنگی پیدا کی اور جس میں ایک دوسرے کا جو اس میں جو ربط ہے، اس کو جس فنی انداز میں، ٹیکنیکل انداز میں پیش کیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی آمد مبارک سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث پاک کی جب تک آمد مبارک نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک بیعت کے سلسلے، طریقت کے سلسلے خاموشی کے ساتھ زاویوں میں، تکیوں میں، زاویوں میں، کونوں میں خاموشی کے ساتھ انجام پاتے تھے۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے جب قدم دنیا میں پڑھے تو آپ نے سلسلہ بیعت کو کسی زاویے یا کسی کونے میں بیٹھ کر پیش نہیں کیا۔ اس وقت پوری دنیا میں علم و فن کا جو سب سے بڑا مرکز تھا بغداد کی جو جامع مسجد تھی، اس کے ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے خدمی حاضی اللہ رخبتی کلی ولی اللہ کا اعلان فرمایا۔ عزیزان محترم، ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کی آمد مبارک امت کے لیے اس واسطے بھی خیر کا سبب ثابت ہوئی کہ آپ کی آمد مبارک کے بعد صرف سلسلہ قادریہ میں باہر نہیں آئی، سلسلہ قادریہ کے فیضان کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا کے ہر سلسلے میں باہر اس وقت آئی جب دنیا نے عبد القادر گیلانی کے چہرے انور کی زیارت کی۔ طریقت کے تمام سلسلوں میں موسم بہار دیکھنے کو اس وقت ملا جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی آمد مبارک ہوئی۔ ہمارے ہندوستان میں ہم سلسلہ چشتیہ کا اتنا زور دیکھتے ہیں، سلسلہ چشتیہ میں حضور غریب نواز سے پہلے بھی بیعت کا سلسلہ جاری تھا، خلافت کا سلسلہ جاری تھا، لیکن غریب نواز کے بعد جتنے بڑے پیمانے پر سلسلہ چشتیہ کی اشاعت ہوئی، اتنے بڑے پیمانے پر سلسلہ چشتیہ کی اشاعت اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہوئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ سہروردیہ کے امام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ہم اثر ہیں۔ پیر احمد کبیر رفاعی سے پہلے ان کے سلسلے کے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے زمانوں میں سلسلہ رفاعیہ اتنا نہیں پھیلا جتنا ان کے زمانے کے بعد پھیلا۔ پیر احمد کبیر رفاعی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کا فیضان اس طور پہ جاری ہوا عالم عرب میں، ہمارے ادھر کے علاقوں میں سنتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے، لوگ بولتے ہیں طریقت کے 4 بڑے سلسلے ہیں، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اور سلسلہ رفاعیہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ طریقت کے اس وقت 5 بڑے سلسلے ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں ہے، یہ عرب و عجم کے جو فاصلے ہمارے درمیان حائل رہے ہیں اس کی وجہ سے معلوم نہیں ہے تو ایسا سمجھتے ہیں، ورنہ آپ عالم عرب میں جا کے دیکھیں گے کہ وہاں سلسلہ رفاعیہ کتنا فیض رسان سلسلہ ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیر احمد کبیر رفاعی سے پہلے کے بزرگوں کے ذریعے سلسلے کی اتنی بڑے پیمانے پر اشاعت نہیں ہوئی جتنی ان کے بعد ہوئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ وہ بھی سرکار غوث پاک کے فیض یافتہ اور آپ کے فیضان سے بہراور ہونے والے۔ عزیزان محترم، خواجہ شاہ بہاؤالدین، خواجہ بیرنگ شاہ بہاؤالدین شاہ نقشبند قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کو بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی روحانی طور پر سرفراز فرمانے کا اعلان بھی فرمایا، پھر وقت آنے پر
जो नक्शबंदियत की जो कैफियत उनमें पैदा हुई वो हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान से हुई। तो इससे मालूम हो रहा है कि सिलसिले सब जारी थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो काम समझदार लोगों को बुलाकर खामोशी के साथ किया जाता था उस काम को हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला ने पब्लिक स्टेज से फरमाया। पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर सिलसिले बैत को लाने वाले का नाम अब्दुल क़ादिर अल गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अज़ीज़ान मोहतरम, यही वजह है कि हुजूर पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत को सूफिया ने जहाँ तस्लीम किया बग़ैर किसी इख्तिलाफ के, वहीं उलमा ने भी बग़ैर किसी इख्तिलाफ के सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत की बरतरी को तस्लीम किया। अगर कोई सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत की अज़मत को तस्लीम नहीं करता तो दुनिया तरीक़त में वो सूफ़ी नहीं है और दुनिया शरीयत में वो सुन्नी नहीं है, सुन्नी ही नहीं है वो। अगर उसको हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पर और सरकार बड़े पीर के मकामात रफ़िया पर किसी किस्म का कोई शक है, कोई तज़ब्ज़ुब है, चाहे वो कितना ही बड़ा लेबल अपने साथ रखता होगा, कौन सा ही साइन बोर्ड लगाया हुआ होगा अपने नाम के साथ, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कसम बखुदा वो सुन्नी तो नहीं हो सकता। तो हुज़ूर पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत मुबारका को हम देखते हैं कि क्या अरब और क्या अजम और क्या शुमाल और क्या जुनूब और क्या मशरिक़ और क्या मगरिब और क्या अरब और क्या अजम, दुनिया के कोने कोने में हुज़ूर पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम जहाँ इल्म शरीयत के इमाम की हैसियत से लिया जाता है वहीं इल्म तरीक़त के इमाम की हैसियत से भी लिया जाता है। जिस तरह आपकी इमामत की अज़मत को तस्लीम किए बग़ैर कोई सूफ़ी नहीं हो सकता, उसी तरह आपके इल्मी तफ़व्वुक़ और बरतरी को तस्लीम किए बग़ैर कोई सुन्नी नहीं हो सकता। अगर कोई सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत में शक ला रहा है तो हमको ये देखना नहीं है कि वो क़ादरी है कि नहीं है, हमको ये देखना है कि वो सुन्नी है या सुन्नियों में छुपा हुआ राज़ी है। क्योंकि हुज़ूर पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुलफ़ाए राशिदीन की अज़मत को, उनकी जलालत को, उनकी शान को जिस अंदाज में दुनिया के सामने पेश फरमाया और जिस तरह अहले सुन्नत व जमात के मुकाबिल में पैदा होने वाले तमाम बातिल फ़िरक़ों का आपने रद्द फरमाया और जिस तरह मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके ज़रिए तक़वियत पहुँचाई। मुहियुद्दीन के लक़ब से जो आप मुमताज़ हुए वो कोई क़िस्से कहानी की बात नहीं है, वो ज़मीनी हक़ीक़त है। सरकार गौस पाक मुहियुद्दीन है, ये ऐसी ही बात है जैसे 2+2=4 होता है। इसमें ना किसी शक की गुंजाइश है, ना किसी शुबे की गुंजाइश है, ना ये बात मोहताज वज़ाहत है, ना मोहताज शरा है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मैं आपके सामने 1, 2, 3 मिसालें पेश करने जा रहा हूँ। ये 50 साल 100 साल डायमंड जुबली सिल्वर जुबली की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसी शख्सियतों के आपके सामने नाम ले रहा हूँ कि उनके दम से इल्म फ़न की आबरू कायम है। उनके बग़ैर इस्लामी लाइब्रेरी नहीं बचेगी, उनके बग़ैर इल्म किसको कहते हैं, फ़न किस चिड़िया का नाम है, दुनिया जान नहीं सकेगी। ऐसे नाम मैं आपके सामने लेकर आपके सामने अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन्होंने किस तरह का खिराज अक़ीदत पेश किया है। और हमारा तजुर्बा तो बताता है कि गुज़िश्ता पिछले 50 साल या 100 साल या उसके आगे पीछे कोई ऐसी शख्सियत सामने नहीं आ सकी कि तमाम दुनिया ने उसकी अज़मत को यूनानी मसली तस्लीम किया हो, जैसा कि हुज़ूर पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत को दुनिया ने जो तस्लीम किया हो तो बेमिसल बेमिसाल है। मैं आपके सामने 2-3 नाम ले रहा हूँ और वांटेडली मैं ऐसी शख्सियतों का इंतखाब करके आपके सामने तज़किरा कर रहा हूँ कि जो उलूम शरीयत के इमाम माने जाते हैं, उलूम हदीस में अपना सानी नहीं रखते और जो इल्म फ़िक़्ह की आबरू समझे जाते हैं और मदरसों में जिस सिलेबस को पढ़कर आलिम बनता है उस सिलेबस में उनकी किताबें शामिल हैं, उनको पढ़े बग़ैर किसी को आलिम कोर्स की सर्टिफिकेट नहीं मिल सकती। अज़ीज़ान मोहतरम, दुनिया इल्म व फ़न का भरम जिनके दम से कायम है, ऐसी शख्सियतों के मैं आपके सामने नाम लेकर उन्होंने सरकार गौस पाक की खिदमत में जो खिराज अक़ीदत पेश किया है झलक पेश करने जा रहा हूँ। पहला नाम जो मैं आपके सामने लूँगा वो नाम है अल्लामा इमाम एक नाम तो उसमें से इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी रहिमहुल्लाह का है, जो फ़थुल बारी के मुअल्लिफ़ हैं और जिनकी किताब फ़थुल बारी बुखारी शरीफ की शरह के तौर पर सबसे बढ़ के पढ़ी जाती है। एक नाम तो इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह का आता है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक दूसरा नाम मैं आपके सामने लूँगा, उनसे भी बहुत पहले के इमाम अल्लामा इज़ बिन अब्दुस्सलाम रहिमहुल्लाह का, के अकाबिर मुहद्दिसीन, उम्मत के अकाबिर मुहद्दिसीन जिनके शागिर्द रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इस तरह हम देखते हैं कि हमारे सरकार हुज़ूर पीरान पीर गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाती गिरामी व ज़ाती गिरामी है कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने और बड़े बड़े फ़ुक़हा ने
جن کے بھرم سے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو جن کے دم سے علم و فن کا بھرم قائم ہے، انہوں نے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں کس طرح مضبوط خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ پہلا نام میں آپ کے سامنے لوں گا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ پوری دنیا ان کو جانتی ہے۔ ان کا لقب محی الدین کنیت ابو زکریہ ہے، اور بہت بڑے شافعی عالم گزرے ہیں، علامہ ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے تعارف کے لیے میں فی الوقت اتنا کہوں گا آپ کے سامنے کہ بخاری اور مسلم یہ دو کتابیں جو حدیث شریف کے فن میں سب سے بڑھ کے ریفر کی جاتی ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف، تو مسلم شریف کی آپ نے ایک شرح لکھی ہے المنہاج کے نام سے، المنہاج کے نام سے آپ نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، اور مسلم شریف کے اب تک کے جتنے شروحات ہیں ان شروحات میں سب سے بڑھ کر یہی شرح پھیلی شائع ہوئی، اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ شرق سے لے کر غرب تک، عرب سے لے کر عجم تک، مشرق سے لے کر مغرب تک مسلم شریف کے شروحات میں آن دا ٹاپ آف دا لسٹ جس کتاب کا نام آتا ہے وہ کتاب امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ ان کا لقب ابو محی الدین ہے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنے بڑے امام گزرے ہیں۔ علوم و فنون کی انہوں نے کیسی ترویج فرمائی، اور زمانہ بھی ان کا بہت قدیم ہے۔ 631 ہجری میں وہ پیدا ہوئے تھے، یعنی سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے 70 سال کے بعد ان کی پیدائش۔ زمانے کا زیادہ گیپ نہیں ہے، 70 سال کا گیپ ہے سرکار بڑے پیر کے وصال مبارک میں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش میں 70 سال کا گیپ ہے۔ کوئی 100 200 400 سال کی بات نہیں ہے، صرف 70 سال ہی کا گیپ ہے۔ محرم کے مہینے میں 631 ہجری میں وہ پیدا ہوئے۔ آپ یاد رکھنے کے لیے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز قدس اللہ تعالیٰ سے العزیز کا 812واں عرس منایا گیا ابھی رجب کے مہینے میں، گزشتہ مہینے میں 812 نمبر کا عرس منایا گیا حضور غریب نواز کا۔ آپ نے سمجھ لیجئے کہ سرکار غریب نواز کے وصال مبارک سے 2 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ ابھی غریب نواز دنیا میں موجود تھے، ابھی آپ کے وصال فرمانے میں 2 سال باقی تھے تقریباً، اس وقت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ مطلب یہ کہ امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب زمانے کے بزرگ ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شافعیوں کے بہت بڑے امام تھے، اور وہ ملک شام کے رہنے والے تھے، ملک شام میں رہتے تھے۔ دمشق میں آپ نے 28 سال گزارے تھے۔ دمشق جو ملک شام کا کیپٹل ہے، وہاں پر 28 سال تک آپ رہے، اور علوم و فنون کی ایسی آبیاری کی کہ مسلم شریف کی ایسی شرح آپ نے چھوڑی کہ آج دنیا بھر میں آپ اندازہ لگائیے کتنے لوگوں نے شروعات لکھی ہوں گی مسلم شریف کی، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ ان کی کتاب آج بھی آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، مطلب ہے کہ 800 سال ہو گئے، لیکن جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کی تازگی آج بھی باقی ہے، برقرار ہے۔ آپ اسے اندازہ لگائیے کہ علم و تحقیق کا کیا دریا انہوں نے بہایا ہوگا کہ 8 صدیاں گزر گئیں، لیکن اس کے باوجود اس کی تازگی میں کمی نہیں آئی۔ ملک شام کے وہ رہنے والے تھے، ملک شام کے رہنے والے تھے، نوا کے مقام پر وہ پیدا ہوئے تھے، دمشق میں جا کے رہ گئے تھے، اور آگے چل کر آپ نے 28 سال تو آپ نے دمشق میں گزارے، اور اس طرح آپ کا نام بہت مشہور ہوا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاربعین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 حدیثیں لوگوں تک پہنچانے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت سنائی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے محدثین کے لیے بشارت سنائی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں امت تک پہنچاتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس فضیلت کو، اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں محدثین نے کوششیں کی، 40 لکھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیان کردہ فضیلت کو حاصل کرنا چاہا۔ آپ کے معلومات کے لیے عرض ہے کہ ان 40 مرتب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر جن کی 40 مشہور ہوئی، سب سے بڑھ کر جن کی 40 سے دنیا بھر میں استفادہ کیا جاتا ہے، وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 ہے۔ یعنی علم و فن کی کس بلندی پر وہ تھے آپ اندازہ لگائیے، اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو کیسی مقبولیت حاصل رہی آپ اندازہ لگائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ 2-4 لوگوں نے، 10-20 لوگوں نے 40 لکھی ہو۔ عرب و عجم میں آج 800 سال سے، اگر ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں صحیح لوگوں نے 40 لکھی ہوگی، لیکن سب سے بڑھ کر جن کی الاربعین مشہور ہوئی وہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے ریاض الصالحین کے نام سے کتاب لکھی، اور وہ کتاب آج تک بھی آپ اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو جاننے دیجیے، علماء اہل حدیث بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، ایک طرف وہ ریاض الصالحین کے مصنف ہیں،
ایک طرف ان کی الاربعین کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر ان کی الاربعین مشہور ہوئی اربعینات میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم شریف کے جیسی نادر زمانہ اور مشہور زمانہ اور اہم ترین حدیث شریف کی کتاب پر جتنے لوگوں نے شروحات لکھی ان میں سب سے بڑھ کر ان کی شرح مشہور ہوئی، اور آج سے نہیں کل سے نہیں بلکہ قریب 800 سال سے ان کی کتاب ریفر بھی کی جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، اتنی بڑی شخصیت کا نام ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر کسی اسلامی لائبریری کا تصور ناممکن ہے۔ وہ لائبریری نامکمل ہوگی جس میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہ ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایک گروپ ان کو ماننے والا ہو، 150 ان کے ماننے والے ہوں، ایک مخصوص گروپ ان کا چاہنے والا ہو، ان کے چاہنے والے چاہتے ہیں کہ ان کی کتابیں پھیل جائیں، ان کے معتقدین ان کا لٹریچر پھیلانے کے لیے منصوبے بنا رہے، ایسا نہیں ہے۔ جہاں جہاں مسلم شریف پہنچی ہے، مسلم شریف کی شرح کے طور پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پہنچی ہے۔ عزیزان محترم، اتنے بڑے وہ امام ہیں، 631 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی تھی ملک شام میں دمشق میں۔ 28 سال انہوں نے علم و فن کا دریا بہایا اور کئی محدثین ان کے شاگرد ہوئے، وہ ایسے بڑے امام ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ایسے بڑے شریعت کے امام کے جن کے بغیر میں کیا بول رہا ہوں آپ کے سامنے کہ کوئی اسلامی لائبریری مکمل نہیں ہو سکتی، اگر ان کی کتابیں نہ ہوں کسی اسلامی لائبریری میں نامکمل انکمپلیٹ ہے وہ لائبریری۔ اتنے بڑے مصنف اور ایسے بڑے امام ہیں، بیک وقت وہ فقی بھی تھے اور بیک وقت وہ محدث بھی تھے، اور فقہ شافعی کے اکابر اجلہ فقہا میں ان کا شمار بھی ہوتا ہے۔ ایک طرف محدث تھے، دوسری طرف فقی تھے، تیسری طرف وہ صوفی بھی تھے۔ یعنی مطلب یہ کہ بہت ہی باکمال شخصیت تھی علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سرکار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، تو امام نووی بھی فرماتے ہیں ما علمنا فيما بلغنا من الثقات الناقلين وكرامات الاولیاء اکثر مما وصل الینا من کرامات القطب شیخ بغداد محی الدین عبد القادر الجیلانی۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اولیاء کی کرامتوں میں سے جتنے اولیاء کی کرامتیں زیادہ سے زیادہ اور بسند صحیحہ ہم تک پہنچی ہیں، کرامتیں زیادہ بھی ہوں اور سند بھی صحیح ہو۔ اب یہاں پر کیا ہے، سند صحیح ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ بولنے کو تو لوگ کچھ بھی بول دیتے ہیں، اڑانے کو تو لوگ کچھ بھی اڑا دیتے ہیں۔ جس کو دیکھو وہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ ہمارے ہی پیر سے احیاء اموات کی کرامت سرزد ہوئی، میرے پیر نے مردے کو زندہ کر دیا، ہمارے بزرگ نے یہ کر دیا۔ بولنے کو تو کوئی بھی منہ اٹھا کے کچھ بھی بول دیتا ہے، پہلے اس بولنے والے کا خط ناپنا پڑتا ہے کہ وہ خود کون ہے، اس کی بات کا اعتبار کہاں تک ہے، وہ خود کتنا معتبر ہے۔ جب تک اگر کوئی گواہی دینے کے لیے آیا تو دیکھنا پڑتا ہے کہ فاسق ہے کہ عادل ہے۔ جب فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہوتی تو عزیزان محترم عقیدت کے غلو میں بہ کے کوئی بھی کسی کو کچھ بھی بول دے وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دنیا نے جن کی علمیت کو تسلیم کیا ہے، دنیا علم و فن میں، دنیا علم و تحقیق میں جو اتھارٹی مانے جاتے ہوں، جب وہ کوئی بات کریں تو اس بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء میں جتنے لوگوں کی کرامتیں بکثرت اور بسند صحیح ہم تک پہنچی ہیں، تو ان میں سرکار غوث پاک شیخ بغداد محی الدین عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز سے بڑھ کر کسی کی کرامتیں اس قدر زیادہ اور اس قدر صحیح سند کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی۔ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ کوئی کتنے ہی بڑے ولی کیوں نہ ہو، ان کی ولایت میں قطعی طور پر شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں معلوم کہ عقیدت کے غلو میں بہ کر کون ان کے بارے میں کتنا مال مسالہ لگا کے بات پیش کر رہا ہے۔ لیکن حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ایسی ہے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کو کسی عقیدت مند نے غلو کا رنگ دے کے پیش نہیں کیا، بلکہ اولیاء امت میں اتنی صحیح سند کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ سرکار غوث پاک سے زیادہ کسی کی کرامتیں نقل نہیں ہوئی۔ اب یہ بات اگر میں بول دیا تو آپ اس کو 0.0 ویلو لگائیے، لیکن یہ بات امام نووی فرما رہے ہیں تو اس کی ویلو 100% ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت خطب بغداد شیخ بغداد محی الدین عبد القادر گیلانی سے بڑھ کر ہم کو کسی ولی کی کرامتیں اس قدر اور ایسی صحیح سند کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کان شیخ السادۃ الشافعیہ والسادۃ الحنابلۃ ببغداد، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شافعیوں کے اور حنبلیوں کے اکابر علماء میں سے رہے، سرداری آپ کو حاصل رہی حنابلہ کی اور شوافی کی۔ ایسا اس لیے فرما رہے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی امام شافعی کے فتوے پر اور کبھی امام احمد بن حنبل کے فتوے پر فتویٰ دیا کرتے تھے، کبھی شافعی مسلک پہ فتویٰ دیا کرتے، کبھی حنبلی مذہب پہ فتویٰ دیا کرتے تھے،
تو فرماتے ہیں کہ آپ بغداد میں شافعیوں کے اور حنبلیوں کے سردار رہے ہیں. مزید فرماتے ہیں وانتہت الیہ ریاست العلم فی وقتہ، آپ کے دور میں علم کی صدارت آپ پر منتہی ہو گئی. مطلب یہ کہ آپ کے دور میں اگر تمام علماء تھے تو آپ صدر العلماء تھے، اگر آپ کے دور میں تمام علماء تھے تو آپ رئیس العلماء تھے. علم کی جو صدارت تھی وہ آپ پر پائے تکمیل کو پہنچ گئی، اس کی انتہا آپ پر ہو گئی. فرماتے ہیں وتخرج بصحبته غیر واحد من الاکابر وانتہا الیہ اکثر اعیان مشائخ العراق وتتلمذ له خلق لا يحصون عددا من ارباب المقامات الرفیعہ. فرماتے ہیں کہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے کئی لوگوں نے فیض اٹھایا، بلکہ عراق کے مشائخ کی اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان حاصل کیا ہے. عراق کے مشائخ میں اکثریت میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے کہ جنہوں نے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیضان حاصل کیا ہے. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کتنے تھے؟ تو فرماتے ہیں وَتَتَلَمَّذُ لَهُ خَلْقٌ لَا يَحْصُونَ عَدَدًا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کتنے تھے؟ بہت تھے تو کتنے تھے؟ 1000 2000 5000 لاکھ 2 لاکھ. تو فرماتے ہیں لا يحصون عددا، اس کی گنتی کی ہی نہیں جا سکتی. ایک محفل واز میں 70 ہزار لوگ جمع ہوتے تھے اور محفل واز ہفتے میں 3 مرتبہ سجتی تھی. اب اندازہ لگائیے کہ آپ کون اس کا اندازہ لگا سکتا ہے. امام نووی فرما رہے ہیں، کوئی عقیدت کے علوم میں بیٹھ کے کوئی کچھ بول رہا ہو، ایسا نہیں ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ سے اتنے لوگوں نے تلمذ کیا اور اتنے لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور اکتساب علم کیا کہ لا یحصون عددا، کہ کوئی اگر گنتی شمار کرنا چاہے، عزیزان محترم فرماتے ہیں گنتی شمار نہیں کی جا سکتی. آپ کے دور میں جو آپ کے شاگرد تھے ان کی گنتی شمار نہیں کی جا سکتی، تو قیامت تک کے جو آپ کی غلامی قبول کرنے والے قادری ہیں ان کی گنتی کون کر سکتا ہے؟ آپ کے دور میں ایک پیریڈ میں، ایک مخصوص پیریڈ میں جو آپ کے شاگردوں کی تعداد تھی اس کو کوئی نہیں گن سکا. عزیزان محترم تو قیامت تک آپ کے مریدوں کی تعداد کو کون گن سکتا ہے؟ فرماتے ہیں وَتَتَلَمَّذُ لَهُ خَلْقٌ لَا يَحْصُونَ عَدَدًا، آپ سے اتنے لوگوں نے اکتساب علم کیا کہ ان کے نام، ان کی لسٹ دینا تو دور کی بات ہے، ان کا نمبر بھی کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، ان کا نمبر بھی کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور وہ شاگرد بننے والے کون تھے؟ جیسی روح ویسے فرشتے کا معاملہ نہیں تھا. وہ کون تھے وہ شاگرد بننے والے؟ فرماتے ہیں من ارباب المقامات الرفیعہ، وہ کوئی عام لوگوں کی طرح نہیں تھے، کوئی عام استاد ہے، کوئی ہونا بونا اس کا شاگرد ہے، ایسا معاملہ نہیں تھا. وہ شاگرد بھی ایسے شاگرد تھے کہ من ارباب المقامات الرفیعہ، کہ بڑے بڑے مقامات جن کو حاصل تھے، جو مطلب یہ کہ اپنی جگہ جو خود بہت بڑا مقام رکھنے والے تھے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں آتے تو اپنے علم و فن کا پورا خمار اتار کے آیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما دیا تھا کہ میرے پاس جب آؤ تو تمہارے پاس کیا کیا ہے وہ سب دروازے کے باہر چھوڑ کے آؤ، تبھی کوئی چیز تم میرے پاس سے حاصل کر سکو گے. یہاں آ کر بیٹھو تو یہ مت یاد رکھو کہ میں یہ ہوں یا وہ ہوں، سب دروازے کے باہر بھول کے آؤ، یہ سمجھ کے آؤ کہ محمد الرسول اللہ کا جانشین اس وقت ممبر پہ جلوہ فرما ہے. باللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر کی جلوہ گری ہوتی. بڑے سے بڑا عالم جب آپ کے مجلس واعظ میں آتا تو دروازے کے باہر علم کا پورا بخار اتار کے آتا، یہ انداز ہوتا تھا. تو وہ آنے والے کون ہوتے تھے؟ من ارباب المقامات الرفیعہ. عزیزان محترم آپ کے ان شاگردوں میں سے کون ہیں؟ شیخ شہاب الدین سہروردی، جن کی کتاب عوارف المعارف کے جیسی کوئی کتاب آج تک کوئی بڑے سے بڑے یونیورسٹی سے سند لینے والا، کسی بڑے سے بڑے یونیورسٹی میں سے تعلق رکھنے والا ایسی کوئی کتاب پیش نہیں کر سکا آج تک. شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز ہم کو شاگردوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں. کون ہیں ان شاگردوں میں جن کے مدرسے چلتے تھے؟ خود علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنے مدرسے میں ہوتے تو بہت بڑے استاد کل نظر آتے تھے، لیکن عبد القادر گیلانی کی مجلس میں آتے تو شاگردوں کی طرح سر جھکا کے دو دانوں بیٹھے ہوئے نظر آتے. علامہ ابو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ کون ہے؟ عزیزان محترم تقریباً تمام اہم علوم و فنون پر انہوں نے ایسی تصانیف چھوڑی ہیں کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے. آپ کو سمجھنے کے لیے وہ سمجھ لیجئے کہ دور حاضر میں جتنے علماء ہیں کوئی ایک بھی اس وقت ان کے پائے کا عالم نہیں ہے. اور وہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آتے تو شاگرد بن کے آتے. وہ آنے والے کون ہوتے؟ من ارباب المقامات الرفیعہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام نووی کو یہ سب کہاں سے معلوم ہوا؟ زمانہ بالکل قریب تھا، 70 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے، تو ان کو نہیں معلوم ہوگا تو پھر اور کس کو معلوم ہوگا؟ فن تاریخ میں بھی بات دیکھی جاتی ہے کہ زمانے کے اعتبار سے جو لوگ قریب ہوتے ہیں ان کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے.
जिन लोगों को हमने देखा है उनके बारे में अगर कुछ कहें तो उसका एतबार ज़्यादा होता है, या कम से कम जिनके बारे में हमने किसी से सुना है उसका एतबार ज़्यादा होता है। और इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह का तो ज़माना भी करीब था। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वन अख़द अलैहि इजमाउल मशाइख़ वल उलमाई बित्तबजीली वल इज़ाम, फरमाते हैं कि इजमा मुनक़िद हो गया। आपको मालूम है कि उम्मत जब किसी बात पर इजमा कर ले तो इजमा के खिलाफ जाने वाला कौन होता है? दायरे अहले सुन्नत व जमात से खारिज होता है। इजमा का मुनकिर कौन होता है? गुमराह होता है। इजमा से टकराने वाला कौन होता है? दायरे अहले सुन्नत व जमात से खारिज होता है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वन अख़द अलैहि इजमाउल मशाइख़ वल उलमाई, इजमा मुनक़िद हो गया उलमा और मशाइख़ का इस बात पर, आप पर किस बारे में? बित्तबजील वल इज़ाम, आपकी अज़मत व शौकत के बारे में, आपकी अज़मत के बारे में और आपके मकामात व मरातिब आलिया की रिफ़त व बुलंदी के बारे में उलमा व मशाइख़ का इजमा हो गया, इजमा मुनक़िद हो गया। इन अख़द अलैहि इजमाउल मशाइख़ वल उलमा, मशाइख़ व उलमा का आप पर इजमा हो गया। किस बारे में इजमा हो गया? तो फरमाते हैं बित्तबजील वल इज़ाम, तबजील और इज़ाम का मतलब है कि आपकी अज़मत और आपकी शौकत और मकामात व मरातिब की बुलंदी पर। अब अगर कोई हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पे शक करे तो अज़ीज़ान मोहतरम सिलसिले क़ादरिया से खारिज नहीं है, दायरे अहले सुन्नत व जमात से खारिज है। इसलिए मैं अक्सर अर्ज़ करते रहता हूँ कि 11वीं करना क़ादरी होने की पहचान नहीं है, 11वीं करना तो सुन्नी होने की पहचान है। घर पर हरा परचम लहराना ये क़ादरी होने की पहचान नहीं है, ये तो सुन्नी होने की पहचान है। या गौस का नारा लगाना ये क़ादरी होने की पहचान नहीं है, सुन्नी होने की पहचान है। किसी बड़े से बड़े सिलसिले के बुज़ुर्ग का कोई नारा लगाना वो उनके सिलसिले से होने की पहचान है, लेकिन गौसे पाक का नारा लगाना ये सिलसिले क़ादरिया से ताल्लुक़ रखने की पहचान नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन से ताल्लुक़ रखने की पहचान है, अहले सुन्नत जमात से ताल्लुक़ रखने की पहचान है। अज़ीज़ान मोहतरम क्यों? इसलिए कि इजमा हो गया। और जब इजमा हो गया वो भी किसका इजमा? वन अख़द अलैहि इजमाउ अल मशाइख़ वल उलमा, उलमा का भी मजमा हो गया, मशाइख़ का भी इजमा हो गया बित्तबजील वल इज़ाम, अज़मत व शान के एतबार से। तो उसके बाद इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वर्रुजू इला क़ौलिही वल मसीर इला हुक्मिही, कि लोग आपकी बात की तरफ रुजू करते थे और आपके हुक्म की तरफ लौटते थे। जब कोई बात आप इरशाद फरमाते थे तो फिर उससे गुंजाइश करने की कोई उससे इख्तलाफ करने की गुंजाइश नहीं होती थी। फरमाते हैं व अहरा इलैहि अहलुस सुलूकी व तसव्वुफी मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़, ये मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़ का जो मुहावरा आपने लाया है वो कुरान शरीफ में काबतुल्लाह शरीफ के बारे में आया है। काबतुल्लाह शरीफ के बारे में है कि पैदल और सवार होकर दुनिया के कोने कोने से लोग काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कि इब्राहीम लोगों को काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए बुलाओ, और लोग पैदल और सवार होकर दुनिया के हर कोने से आएंगे। कुरान मजीद की उस आयत में जो मुहावरा आया है मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़, हर तंग व कुशादा वादी से लोग काबे की ज़ियारत के लिए आएंगे। और वो मुहावरा यहाँ इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फरमाते हैं कि अहले तसव्वुफ़ व इरफान आपकी तरफ आते थे तो कहाँ से आते थे? मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़, मुहावरा ला के दिखा रहे हैं कि अगर जिस्मों का काबा मदीने में, अगर जिस्मों का काबा मक्के में है तो रूहों का काबा मदीने में है, और उसी की जानशीन में रूहों का और आरिफों का काबा बगदाद में है। अल्फाज वो नहीं है लेकिन मतलब वही है। कुरान मजीद की जिस आयत में जो मुहावरा काबतुल्लाह शरीफ के लिए लाया गया वो मुहावरा लाकर यहाँ फरमाते हैं कि वह अहरा इलैहि अहलुस सुलूकी व तसव्वुफ़, कि बहुत जल्दी जल्दी करके, बहुत तेज़ी से, बहुत कोशिश करके, बहुत जल्दी अहले सुलूक व तसव्वुफ़ आपकी तरफ आया करते थे। कहाँ से आते थे? तो फरमाते हैं मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़, दुनिया के हर कोने से आते थे। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर मेरी एक बात सुनने के लिए तुझे 1000 महीने का सफ़र तय करके आना पड़े तो 1000 महीने का सफ़र तय करके आ मेरी ज़बान से एक बात सुनने के लिए। 1000 महीने का अगर तुझे सफ़र करना पड़े मेरी ज़बान से एक बात सुनने के लिए, तो मेरी एक बात सुनने के लिए 1000 महीने का भी सफ़र तू करके आ, क्योंकि वो जो बात सुनने का मतलब ये निकलता है कि जो बरकत नसीब होगी 1000 महीने की इबादत जहाँ तक नहीं पहुँचा सकती, गौसे पाक की ज़बान से एक बात सुनकर आदमी वहाँ तक पहुँचा। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक ज़माना सोहबत बाउलिया बेतरस 7 साल ताअत बेरिया। अज़ीज़ान मोहतरम फरमाते हैं कि वली की एक सात की सोहबत बेरिया इबादत करने वाले की 100 साल की इबादत से बेहतर होती है। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हर जगह से लोग आते थे। 70 हज़ार लोग जो जमा होते थे तो
کہاں سے جمع ہوتے ہوں گے آپ خود غور کیجئے، جبکہ عراق کا پاپولیشن آج بھی چند لاکھ میں ہے، چند کروڑ میں بھی نہیں ہے۔ عزیزان، مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ چند کروڑ میں ہوگا، پر مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہندوستان وغیرہ کی طرح ایسا 100 کروڑ 150 کروڑ کا تو آج بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں کیا پاپولیشن رہا ہوگا، 70 ہزار لوگ کہاں سے جمع ہوتے تھے، اتنے لوگ کہاں سے جمع ہوتے تھے ہوں گے۔ تو آپ عرفات کے میدان کو یاد کیجئے کہ عرفات میں جس طرح پوری دنیا سے لوگ آ کے جمع ہوتے ہیں، حج کے موقع پر جیسا عرفات میں جمع ہوتے تھے، غوث پاک کے زمانے میں اس طرح لوگ بغداد میں جمع ہوتے تھے۔ اس لیے تو آپ لا رہے ہیں من کل فج عمیق کا محاورہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ جمیل الصفات شریف الاخلاق کامل الادب والمروءہ کثیر التواضع دائم البشر وافر العلم والعقل شدید الاختفاء لکلام الشرع واحکامہ معظما لأہل العلم مکرما لأرباب الدین والسنہ مبغضا لأہل البدع والاہواء محبا لمرید الحق مع دوام المجاہد ولزوم المراقبۃ الی الموت۔ عزیزان محترم، یہاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات عالیہ کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَانَ جمیل الصفات، آپ کی صفتیں بہت اچھی تھیں، یعنی فطرت انسانی میں ہر وہ چیز جو خوبی کی بات ہے وہ آپ میں پائی جاتی تھی۔ شریف الاخلاق، آپ کے اخلاق میں شرافت تھی۔ کامل الادب والمروءہ، مروت کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ بالکل کامل ہیں۔ اور کثیر التواضع، لوگوں کے ساتھ آپ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔ حد تو یہ ہے کہ اپنے گھر کا سودا سلوک خریدنے کے لیے کبھی تو آپ تنہائی بازار کو تشریف لے جایا کرتے تھے اپنے گھر کا سودا لانے کے لیے۔ علامہ عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ کہ یہ کہتے ہیں کہ عبد الغنی المقدسی ابن خدامہ الحنبلی رحمہم اللہ، یہ دونوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور کے شاگردوں میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب آپ کے مدرسے میں جا کر ٹھہرے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ طلباء کو آپ کے گھر سے کھانا بھیجایا جاتا تھا، اور کرم نوازی کی حد یہ ہوتی کہ آپ کے صاحبزادے اپنے گھر سے لا کر طلباء کو کھانا دے کر جایا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اگر چاہتے تو لوگوں کو رکھ کر بھی وہ کام لے سکتے تھے، لیکن آپ کے شہزادے اپنے ہاتھوں سے طلباء کو لا کر کھانا پہنچا کر جایا کرتے تھے۔ طبیعت مبارک میں ایسی تواضع تھی۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کثیر التواضع، کہ طبیعت مبارک میں تواضع بہت تھی۔ دائم البشر، اور ہمیشہ آپ خوش رہا کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسرور رکھا کرتا۔ وافر العلم والعقل، اور عقل و علم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کثرت ہی کثرت نظر آتی۔ شدید الاختفاء لکلام الشرع واحکامہ، شریعت کے احکام اور شریعت کی جب بات درمیان میں آتی تو پھر آپ کسی قسم کی کسی مروت کو روا نہ رکھتے۔ جب بات شریعت کی آ جاتی تو شریعت کے اور دین کے احکام کی آ جاتی تو وہاں پھر آپ مروت کو درمیان میں نہیں لایا کرتے۔ معظما لأہل العلم، اہل علم کے لیے آپ معظم تھے، اہل علم آپ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ مکرما لأرباب الدین والسنہ، دین و سنت سے جو لوگ متعلق تھے وہ آپ کا انتہائی احترام کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ مبغضا لأہل البدع والاہواء، مبغضا لأہل البدع والاہواء، البتہ جو لوگ اہل بدعت تھے، جو لوگ بدعقیدہ لوگ تھے، رافضی فرقے وغیرہ کے جو لوگ تھے، وہ لوگ البتہ آپ سے بہت سخت بغض رکھا کرتے تھے۔ جو دین سے تعلق رکھنے والے، دین و سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ تو آپ کا بہت احترام کیا کرتے تھے، لیکن جو لوگ اہل بدعت تھے، اہل ہوا تھے، بدعقیدہ تھے، وہ البتہ آپ سے بغض رکھا کرتے تھے۔ ان کا بغض رکھنا اس وجہ سے تھا کہ ان کی باطل فرقوں کو، ان کی باطل فکر کو آپ نے زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا، تو وہ بیچارے اس لیے بغض رکھتے تھے۔ جس طرح ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اس لیے رکھتا تھا کہ آپ بت پرستی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ عزیزان محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ کا یہ پہلو آپ کی شخصیت کو انتہائی بے داغ بناتا ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی دنیا میں حق کی آواز بلند کرتا ہے یا جو حق کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے، لازمی طور پر اس سے کچھ نہ کچھ لوگ تو اختلاف کرتے ہی ہیں۔ وہ اختلاف کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ باطل پرست نہیں ہے، وہ شخص حق پرست ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ بہت بڑے بزرگ تھے، کسی شخص کی نماز جنازہ انہوں نے پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ہر کوئی اس شخص کی تعریف کر رہا ہے، ہر کوئی اس شخص کی تعریف کر رہا ہے، جس سے ملتے ہیں تو تعریف ہی کرتا ہے، جس سے ملتے ہیں تو تعریف ہی کرتا ہے۔ تو ان کو انتہائی افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ شخص ایسا تھا، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھتا، مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ میں اس منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھتا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی، پوچھا کہ آپ اس کو منافق کس طرح کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 100 لوگوں سے اگر میں ملا ہوں، 100 میں اگر 90 اگر تعریف کرتے تو 10 تو اس کے خلاف بولنے والے ہونا تھا، 100 کے 100 اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جدھر جاتا ادھر سر ہلانے والوں میں سے تھا، منافق تھا وہ۔ اگر کچھ لوگ تو اس کے بارے میں کچھ تنقیدی رائے رکھتے
تو میں سمجھتا کہ وہ حق پرست تھا. عزیزان محترم, آپ نے فرمایا جتنے لوگوں سے ملاقات کی جس کو دیکھو تعریف ہی کر رہا ہے, جس کو دیکھو تعریف ہی کر رہا ہے. اور ہمارے بھولے بھالے لوگ بولتے بھی ہیں, علی بولتے ہیں کہ بچھو کا منتر نہیں معلوم, سانپ کے بیڑوں میں ہاتھ ڈالنے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کو. اور کسی کا انتخاب ہوتا ہے ایسے لوگوں کا, ایسے مطلب پرست لوگوں کا. لوگ کیا تعریف کرتے ہیں, بولتے ہیں کیا اچھا آدمی تھا. دیکھیے اب ایک آدمی کی زبان پر بھی تنقید نہیں ہے, انتہائی بری بات ہے وہ. انہوں نے کہا تھا, ان بزرگ نے کہا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا, اگر پہلے معلوم ہوتا نا اس منافق کی, میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا تھا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک بوڑھی عورت آئی, خانخواہ میں فروکش ہوئی. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے. ایک دن ہو گیا کچھ دیکھنا چاہتی تھی, دوسرا دن گزرا کچھ دیکھنا چاہتی تھی, تیسرا دن گزرا کچھ دیکھنا چاہتی تھی, کچھ بھی نظر جو دیکھنا چاہتی تھی نہیں ملا. اب جانے کا ارادہ ہو گیا چوتھے دن, لیکن چوتھے دن اچانک آئی اور آ کر حضرت کی خدمت میں عرض کرنے لگی کہ سرکار مجھے آپ بیعت کر لیجئے, میں آپ کی مرید ہو جانا چاہتی ہوں. نظام الدین اولیاء بھی واضح کر رہے تھے کہ کچھ جستجو میں ہے بڑھیا, آخر کیا وجہ, کیونکہ بہت بڑے مربی تھے وہ, اور سائیکالوجی سے تو لوگوں کی وہ اس حد تک واقف تھے. بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان میں جتنے مریدین اور جتنے خلفاء ان کے ہوئے کسی کے نہیں ہوئے. مریدین اور خلفاء کی کثرت کے اعتبار سے ان کو ہندوستان کا سب سے بڑا پیر مانا جاتا ہے. ہزاروں لوگوں سے ان کا روزانہ کا ملنا جلنا تھا. لوگوں کی سائیکالوجی سے بخوبی وہ واقف تھے, چہرہ دیکھ کر پہچان سکتے تھے کہ معاملہ کیا ہے. ان کا کام ہی لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا. اس بڑھیا کو دیکھ رہے تھے کہ 2-3 دن سے کسی چیز کی تلاش میں ہے, لیکن منہ کھول کے بول نہیں رہی ہے, تو آپ نے بھی چھڑنا مناسب نہیں سمجھا, مناسب موقع کے انتظار میں تھے. چوتھا دن ہوا کہ بڑھیا خود آ کر سرنجر ہوگی, عرض کرنے لگی مجھے مرید کر لیجئے, میں بیعت لے لینا چاہتی ہوں. تو آپ نے اس بڑھیا سے بڑی سادگی سے پوچھا کہ بڑی بھی 3 دن سے تم یہاں خانقاہ میں رکی ہوئی تھیں, اور میں دیکھ کر سمجھ رہا تھا کہ تم کسی بات کے انتظار میں ہے, لیکن اچانک چوتھے دن ڈیسیژن لینے کا وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے. 3 دن سے مرید نہیں ہوئے, چوتھے دن اچانک ارادہ بدلا, خیال پلٹا, اور اتنا بڑا ڈیسیژن جو زندگی میں بڑے ڈیسیژن میں سے یہ ڈیسیژن تم نے لے لیا, وہ بھی چوتھے دن. یعنی نظام الدین اولیاء کی وہ شان تھی, اچھے چہرہ دیکھتے تو قدموں میں گر جاتے تھے. 3 دن لگا دی پٹی مرید ہونے کے لیے, اور چوتھے دن آ کر اس نے بیعت کرنے کا ارادہ کیا. تو آپ نے بڑھیا سے پوری سادگی سے پوچھا, سمجھ گئے تھے کہ بات کیا ہے. آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے, تو اس بڑھیا نے کہا کہ اب آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بھی سادگی کے ساتھ عرض کر رہی ہوں. 3 دن جو میں آپ کی خانقاہ میں رکی ہوئی تھی, بیکار نہیں رکی تھی, روزانہ باہر نکلتی تھی اور لوگوں سے آپ کے بارے میں دریافت کرتی تھی. میں بیعت ہونے کے لیے ہی آئی تھی, لوگوں سے آپ کے بارے میں دریافت کرتی تھی. جیسا کہ شادی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو پاس پڑوس کے لوگوں سے, ملنے جلنے والے لوگوں سے جو باہر سے انکوائری لیتے ہیں معلوم کیے بغیر, اس طرح کی انکوائری کر رہی تھی بڑھیا وہ. تو کہنے لگی کہ 2-3 دن سے آپ کے بارے میں معلوم کر رہی تھی, جس کو دیکھتی ہوں آپ کی تعریف ہی کرتا ہے, جس کو دیکھتی ہوں آپ کی تعریف ہی کرتا ہے. شام کو لوٹ گئی, پورا دن تعریف سننے میں گزر گیا, تو مجھے ڈاؤٹ باقی رہ گیا آپ کی شخصیت کے بارے میں. دوسرا دن بھی ایسے ہی گزرا. تیسرا دن جب شام کے وقت ادھر باہر کسی سے میں پوچھ رہی تھی, تو اس نے آپ کے بارے میں کچھ تنقیدی رائے پیش کی, تو مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً آپ حق پرست ہیں. اس کے بعد آ جا کے آپ کی بارگاہ میں مرید ہو رہے. عزیزان محترم, ایسی کیسی حق پسندی, ایسی کیسی صلح کلیت کی طبیعت کسی میں آ جاتی ہے. کیا خوش اخلاق تھے, کیا تواضع تھے. پیغمبروں سے بڑھ کر اخلاق جمع ہو گیا ان میں, کیا پیغمبروں سے بڑھ کے تواضع جمع ہوگی. پیغمبروں کو گالیاں دینے والے گالیاں دیتے تھے, نعوذ باللہ من ذالک. برا بھلا کہنے والے برا بھلا کہتے تھے. ایسے کون سے سرخاب کے پر لگ گئے کہ پیغمبروں میں کو جو ہنر نہیں آتا تھا وہ ہنر ان کو آ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بدماش منافق ہے وہ اصل میں, جدھر جاتا ہے ادھر سر ہلاتا ہے. عزیزان محترم, یہ در حقیقت منافقین کی صفت ہوتی ہے. شیخ بھی خوش رہے, شیطان بھی ناراض نہ ہو. حافظہ اگر وصل کا خواہی, صلح کن با خاص عام, با مسلمہ اللہ اللہ با برحمن رام رام. ایسے لوگوں سے ہر کوئی خوش ہوتا ہے, لیکن ہمارے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بات یہ تھی, مبغضا لأہل البدع والہوا, کہ جو بدعقیدہ لوگ ہوتے تھے, جو اہل بدعت ہوتے تھے, جو اہل ہوا ہوتے تھے, وہ آپ سے سخت بغض رکھا کرتے تھے. میں بھی 5 مرتبہ بغداد شریف جا کے آیا ہوں. کئی لوگ تو ایسے ہیں ہمارے سرکار کی بارگاہ کے محلے میں رہنے والے, ایسے بعض دوسرے فرقوں کے لوگ, کہ وہ لوگ اپنے دوسرے کاموں سے درگاہ شریف میں آتے ہیں, صحن بھر میں گھومتے ہیں, کمروں میں آ کر لوگوں سے ملتے ہیں, اپنے کاروبار انجام دیتے ہیں. اگر اتنا وقت ہو گیا تو بمشکل مسجد میں آ کر جیسا بھی وقت آگے پیچھے کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں. لیکن سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے مبارک میں آپ کے محلے میں زندگی گزارنے کے باوجود کبھی قدم بھی نہیں رکھتے. کیوں رکھیں گے؟ اگر وہاں وہ قدم رکھ دیں تو پھر ان کا دوسرا قدم جنت میں پڑنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ جنت میں جائیں, چنانچہ وہ یہی قدم رکھنے کا موقع نہیں دیتا. ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس کہ وہابیوں کے بارے میں, یہ لوگ تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ان لوگوں میں وہ سختی نہیں ہے. وہ لوگ تو بہت آسانی سے ہم سے مل بھی لیتے ہیں, بعض وقت نمازیں پڑھ لیتے ہیں ہمارے پیچھے, بعض وقت اگر نیوٹرل ٹاپک پر ہماری تقریر ہے تو خوش ہو کے تعریف بھی کر دیتے ہیں, رمضان کی فضیلت وغیرہ پر اچھا بڑے بول دیتے ہیں. لیکن وہاں ہم دیکھتے ہیں
کہ جو اہل بدعت اہل ہوا جو تھے نا وہ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے تھے. میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، یہ مائنس پوائنٹ نہیں ہے یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو، یہ پوائنٹ در حقیقت مرتبہ تکمیل تک پہنچانے والا پوائنٹ ہے. جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب برا بھلا کہنے والے برا بھلا کہتے تھے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، کیسے ہو سکتا تھا کہ اہل بدعت اور اہل ہوا آپ سے بغض نہ رکھتے ہوں؟ عزیزان محترم میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ رکھتے تھے نہیں، آج بھی رکھتے ہیں. آج بھی کھل کے میں آپ کے سامنے عرض کروں، رافضی فرقے کے لوگ آج بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رافضیوں کے جیسا انداز آپ لوگوں میں آ رہا ہے، بعض لوگ دشمنی کی وجہ سے بولتے ہیں. تو میں ایسے لوگوں کے جواب میں کہتا رہتا ہوں کہ وہ دوسرے سلسلوں میں جا کے آپ ڈھونڈیے رافضیوں کو، قادریہ سلسلے میں آ کر ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس تو معاملہ یہ ہے کہ ہماری خبروں پر بھی ان کے سائے نہیں پڑتے، مر جانے کے بعد ہماری خبروں پر بھی ان کا سایہ نہیں پڑتا. عزیزان محترم، تو اس حد تک حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان لوگوں کو بغض ہے. مبغضا لأہل البدع والہوا. اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور ایک خاص صفت کیا تھی؟ محبا لمرید الحق، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو طلب کرنے جو لوگ آپ کے پاس آتے آپ کے مرید بنتے ان سے آپ بے حد محبت فرمانے والے ہیں، بے حد محبت فرمانے والے ہیں. ماں کی ممتا کی مثال دنیا میں دی جاتی ہے، لیکن عزیزان محترم جو بشارتیں سرکار غوث پاک نے اپنے مریدین کو سنائی ہیں، دنیا بھر کی ماؤں کی ممتا اگر جمع کر لی جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانشین کی رحمت کے سامنے، سمندر کے سامنے خطرے کے برابر بھی نہیں. کس کی ماں خبر میں آتی ہے، کس کی ماں خاتمہ بالخیر کرانے کی ضمانت لیتی ہے؟ یہ کام نہ کسی کی ماں کر سکتی ہے نہ کسی کا باپ، یہ کام فاطمۃ الزہرا کا بیٹا عبد القادر گیلانی کر سکتا ہے. فرماتے ہیں وَكَانَ مُحِبًّا لِمُرِيدِ الْحَقِّ، کہ آپ حق کے بارے میں جو لوگ آپ کے پاس آتے مرید ہوتے ان سے آپ بے حد محبت کرنے والے ہیں. مع دوام المجاہدۃ ولزوم المراقبۃ الی الموت، اور آپ کے مجاہدے کا اور مراقبے کا جو انداز رہا کب تک جاری رہا؟ تو فرماتے ہیں وصال مبارک تک یہ سلسلہ جاری رہا. عام طور پر بعض صوفیہ کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت تک کے لیے مجاہدے میں رہتے ہیں، اس کے بعد پھر مجاہدہ ختم ہو جاتا ہے، بولتے ہیں کہ اب ہمارے لیے مجاہدے کی منزل ختم ہوئی، مکاشفے کی منزل میں آ گئے ہیں. لیکن عزیزان محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراقبے کا یہ حل تھا، آپ کے مجاہدے کی یہ کیفیت تھی کہ وصال مبارک تک بھی آپ کے مجاہدے بھی باقی رہے اور آپ کے مراقبے بھی باقی رہے. فرماتے ہیں کہ وَكَانَ لَهُ كَلَامٌ عَالٍ فِي عُلُومِ الْمَعَارِفِ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام مبارک معارف کے معاملے میں انتہائی بلند، چاہے وہ بات شریعت کی ہو کہ طریقت کی، جو گفتگو آپ فرماتے ہیں وہ انتہائی خوبصورت اور حد درجہ اعلیٰ مرتبے کی حامل ہوتی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ شدید الغضب اذا انتہکت محارم اللہ سبحانہ و تعالی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب شریعت مطہرہ کی بے حرمتی کی جاتی، شریعت کی جب پامالی کی جاتی تو آپ بہت سخت غضب فرمانے والے ہوتے. یعنی اس موقع پر آپ کی طبیعت کی نرمی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ آپ کا جلال ظاہر ہوتا. جب شریعت کی مخالفت کی بات آتی تو پھر جلال ہی جلال آپ کا نظر آتا. فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفتیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سخی الکف، کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بہت کھلا ہوا تھا. جس کو عطا فرماتے تو بے انتہا عطا فرماتے، کھلا ہوا تھا کیا بلکہ آج بھی کھلا ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زیادہ کھلے ہاتھ سے کون دیتا ہے؟ جس کو ختم ہونے کا ڈر نہیں ہوتا، اور جس کو ختم ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس کو ہاتھ روکنا پڑتا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے پورے خزانے فاطمۃ الزہرا کی وراثت کے طور پر جس کے قبضہ و تحویل میں ہو اس کو ہاتھ روکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کھلے ہاتھ سے سخاوت فرمانے والے ہیں. فرماتے ہیں کریم النفس علی اجمل طریقہ، کہ بہتر سے بہتر طریقے پر آپ نفس کے اوصاف حسنہ رکھنے والے ہیں. اب یہ سب بیان کر کے فرماتے ہیں وبالجملتی لم یکن فی زمنہ مثلہ، اب یہ نتیجہ نکال رہے ہیں اس کا. فرماتے ہیں وبالجملہ، ان شارٹ، لم یکن فی زمنہ، آپ کے زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا، مثلہ، آپ کا مثل، آپ کے زمانے میں کوئی آپ کے مثل نہیں تھا. اب یہاں کوئی سوچنے والا سوچتا ہوگا آپ کے زمانے میں نہیں تھا تو بعد کے زمانوں میں ہے کیا؟ تو کون کون لوگ تھے اس زمانے میں؟ آپ دیکھیے جس زمانے میں سرکار غوث پاک تھے. احمد کبیر دفاعی ہم کو اس زمانے میں نظر آتے ہیں، معین الدین چشتی ہم کو اس زمانے میں نظر آتے ہیں، شہاب الدین سہروردی ہم کو اس زمانے میں نظر آتے ہیں. اگر علم و فن کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ علامہ ابن الجوزی کے جیسے عالم ہم کو اس زمانے میں نظر آتے ہیں. جس زمانے میں احمد کبیر دفاعی، معین الدین چشتی، شہاب الدین سہروردی زندہ باحیات تھے، اس زمانے میں غوث پاک کا مثل نہیں ملا، تو ان زمانوں میں غوث پاک کا مثل کہاں سے لاؤ گے؟
عزیزان محترم اب جتنے سلسلے جاری ہیں، کسی کا سلسلہ جا کر معین الدین چشتی کو پہنچتا ہے، کسی کا شہاب الدین سہروردی کو، کسی کا احمد کبیر رفاعی کو، کسی کا بہاؤالدین شاہ نقشبند کو. میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، اب یہ سب تو سلسلوں میں داخل ہونے والے ہیں. سلسلے جہاں جا کر کمال کو پہنچتے ہیں وہ سب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم اثر ہیں. معین الدین چشتی، احمد کبیر رفاعی اور شہاب الدین سہروردی کے زمانے میں کوئی آپ کا مثل نہیں ہو سکا. عزیزان محترم اس خیت الرجال کے دور میں، اس آثار قیامت کے دور میں آپ کا مثل کہاں سے پیدا ہوا؟ اب یہ تو بات تھی علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی. اب میں کھڑی کا کاٹے پہ نظر ہے، اب تیزی سے میں بات سمیٹ رہا ہوں. اب ایک دوسری مثال ہم آپ کے سامنے، ایک دوسرا قول ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں امام العز بن عبدالسلام کا. یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، ملک شام کے تھے. علامہ امام العز بن عبدالسلام فرماتے ہیں انه لم تواتر قوامات احد من المشائخ الا الشیخ عبد القادر فان قواماته نقلت بالتواتر. اور یہ تو ایسی بات ہے کہ اس بات پر ہمیں تخلیل ختم بھی کر دیا تو پھر کافی ہے، بول کے ختم کر رہا ہوں میں. سمجھا کیا بولتے ہیں لوگ کہ آپ کے پیر بڑے ہیں، آپ یہ بول لیجیے کہ کمپیئر کیوں کرتے ہیں کہ دوسروں میں کوئی ان کے برابر نہیں ہے، دوسروں کو آپ درمیان میں کیوں لاتے ہیں، یہ کمپیریزن کی بات کیوں کی جاتی ہے. تو عزیزان محترم اللہ رب العزت نے سرکار غوث پاک کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے کہ جب تک کمپیئر کر کے نہیں بتایا جائے سرکار غوث پاک کی شان مکمل ہی نہیں ہوتی. علامہ عز ابن عبدالسلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں انه لم تواتر کرامات احد من المشائخ الا الشیخ عبد القادر. یہ نہیں فرماتے کہ آپ کی کرامتیں مرتبہ تواتر کو پہنچی ہوئی تھیں، یہ نہیں فرماتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ مشائخ میں سوائے عبد القادر گیلانی کے کسی کی کرامتیں حد تواتر کو نہیں پہنچی ہوئی. میں بول رہا ہوں تو میری زبان پکڑی. علامہ عز ابن عبدالسلام اتنے بڑے محدث کے بیان فرما رہے ہیں. کیا ہے وقت نہیں ہے نا میں پھر ان کا تعارف کراؤں، وہ کون سے بولوں، اب وقت نہیں ہے. آپ معلوم کر لیجیے، آپ جا کے ویکیپیڈیا میں دیکھ لیجیے علامہ عز ابن عبدالسلام کون ہے. عزیزان محترم علامہ عز ابن عبدالسلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں فرماتے کہ غوث پاک کی کرامتیں تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہیں، یہ نہیں فرماتے، بلکہ فرماتے ہیں کہ سوائے عبد القادر گیلانی کے کسی کی کرامتیں تواتر کے ساتھ نقل نہیں ہوئی. کس کس کی کرامتیں نقل نہیں ہوئی اگر میں نام لوں گا تو میرے اوپر لوگ بے ادبی کا شبہ کریں گے، اس لیے میں ایک نام بھی نہیں لیتا. کس کی نہیں ہوئی تو فرماتے کسی کی نہیں ہوئی، A to Z. فرماتے ہیں کرامتیں نقل نہیں ہوئی نہیں بول رہا ہوں میں، کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی نہیں بول رہا ہوں میں، تو کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں. علامہ عز ابن عبدالسلام جو بول رہے ہیں اس کی شرح میں آپ کے سامنے کیا پیش کر رہا ہوں. حضرت یہ نہیں فرماتے کہ کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی، یہ نہیں فرماتے، یہ نہیں فرماتے کہ کرامتیں کسی سے ظاہر نہیں ہوئی، بولے تو بہت بڑا فتنہ پیدا ہوگا اسلام میں نعوذ باللہ. سرکار غوث پاک تو فرماتے ہیں کہ اولیاء سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہی ہیں. آج کل اور ایک نیا فیشن نکلا ہے، لوگ بولتے ہیں کرامتوں سے کیا ہوتا ہے، کرامتوں سے کیا ہوتا ہے، جبکہ سرکار غوث پاک کا نظریہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جس طرح عورت کو حیض آتا ہی ہے اس طرح ولی سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. سر الاسرار شریف میں سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کرامت کیا ہے؟ جس طرح عورت کے لیے ناپاکی ہوتی ہے، کیا ایام ہوتے ہیں، اس طرح ولی کی سے کرامت ظاہر ہو کے رہتی ہے. عورت ہے تو ناپاکی کے ایام اس پہ آتے ہی ہیں، نہیں آ رہے ہیں تو نا عورت ہے، تو ولی ہے تو اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہی ہے. اگر کرامت ظاہر نہیں ہوئی تو سرکار غوث پاک فرمانے ولی ہی نہیں. اب آج کل ایک نیا فیشن نکلا ہے، کرامتوں سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. کرامت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ نہیں ہوا تو پھر کس کی کوشش سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے. اگر کرامت کو کوئی بے حقیقت بتائے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ شک کر رہا ہے. عزیزان محترم علامہ عز ابن عبدالسلام یہ نہیں فرماتے کہ دوسرے بزرگوں سے کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی، یہ بھی نہیں فرماتے کہ دوسرے بزرگوں کی کرامتیں ریکارڈ نہیں ہوئی. ظاہر بھی ہوئی، ریکارڈ بھی ہوئی، بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئی، کرامتیں ریکارڈ بھی ہوئی، لیکن حد تواتر کو نہیں پہنچی. حد تواتر کو سوائے سرکار غوث پاک کے اور کسی کی کرامتیں نہیں پہنچی، کسی کی نہیں پہنچی. علامہ عز ابن عبدالسلام فرماتے ہیں انه لم تواتر کرامات احد من المشائخ الا الشیخ عبد القادر الجیلانی. کرامت ظاہر نہیں ہوئی، نہیں ظاہر ہوئی، ریکارڈ ہوئی، حد تواتر کو نہیں پہنچی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچ گئیں. حد تواتر کو پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بات اتنی مرتبہ اتنے لوگوں نے اتنی کثرت سے کہی ہے کہ وہ بات جھوٹ نہیں ہو سکتی. اور تواتر کا انکار کرنے والا کون ہوتا معلوم آپ کو؟ انہیں سنی ہوتا، وہابی ہوتا، قادری ہوتا، چشتی ہوتا، سنی ہوتا، رافضی ہوتا، وہ نہیں دیکھنا. انہیں عقل مند ہے کہ پاگل ہے وہ دیکھنا پڑتا. اس کو انسانوں کی آبادیوں میں رہنا چاہیے یا پاگل خانے میں، یہ طے کرنے کی نوبت آتی ہے تواتر کا انکار کرنے والے کو. عزیزان محترم یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا دین سلامت ہے وہ غوث پاک کی کرامتوں کو تسلیم کرتا ہے، یہ نہیں جس کی عقل سلامت ہے وہ غوث پاک کی کرامتوں کو مانے تو اس کی عقل کی سلامتی حاصل ہے. فرماتے ہیں کہ حد تواتر کو آپ کی کرامتیں پہنچی ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے سوا کسی کی کرامتیں حد تواتر کو نہیں پہنچی. فإن قواماته نقلت بالتواتر.
फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक करामतें तवातुर के साथ नकल की गई हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये बयान अल्लामा इमाम शरफ़ुद्दीन अल्लामा इमाम याहिया बिन शरफ़ अन्नववी रहमतुल्लाह अलैह का है कि जो इतने बड़े इमाम गुज़रे, रियाज़ुस सालिहीन के जैसी किताब के मुसन्निफ़, और अल-अर्बईन के नाम से उनकी अल-अर्बईन जितनी मशहूरी किसी की मशहूर नहीं हुई। मुस्लिम शरीफ की शरह के तौर पे हम देखते हैं कि उनकी शरह से जितना इस्तिफ़ादा आज तक किया जा रहा है 800 साल गुजर जाने के बावजूद, इतना अख़ज़ इस्तिफ़ादा और किसी से नहीं किया जा सकता। बल्कि मैं आखिरी जुमला आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुस्लिम शरीफ की शरह आ जाने के बाद पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब में जहाँ भी मुस्लिम शरीफ की शरह लिखी जाती है, इमाम नववी की किताब का हवाला ज़रूर लिया जाता है। जो इल्म फ़न की ऐसी आबरू है, वो फरमाते हैं इमाम शरीफुद्दीन नववी रहमतुल्लाह अलैह सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाते हैं कि आपकी ये अज़मत है, आपकी वो शान है। और अल्लामा इज़ इब्न अब्दुल सलाम का कहते हैं कि आपके सिवा किसी वली की करामतें हद तवातुर को नहीं पहुँची। वैसे हमको अपनी खानखाओं का भी एक मिजाज बनाना चाहिए, उससे खानखाओं में वहदत यगानगी भी पैदा होगी और उससे झूठ के रास्ते भी बंद होते हैं। कि करामतें आप बयान कीजिए ज़रूर। अब जिन अपने पीरों की, दादा पीरों की जो करामतें हैं, वो पीर की करामत, दादा पीर की करामत, वो पीर और मुरीद के दरमियान मुबारक है, वो उम्मत के सामने जब पेश करने की बात आए तो ज़रूरत इस बात की है कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामत आप पेश कीजिए। अगर कोई मसखरा उसका इनकार करेगा ना, दायरे अहले सुन्नत व जमात से खारिज होगा नहीं, बल्कि उसकी अक़ल की सलामती पर वो क्वेश्चन मार्क लगाएगा। आप अगर करामतें पेश करना चाहते हैं तो सरकार पीरानी पीर हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें पेश कीजिए। और सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़ियात में और आपकी करामात में ऐसी दिलकशी है, ऐसी रानाई है, ऐसा अट्रैक्शन है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें ऐसी तरोताज़गी रखी है कि जिस तरह कुरान मजीद की आयतें हैं कि 1000 मरतबा हम कुरान की कोई आयत पढ़ने के बाद उसके बाद फिर जब पढ़ते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि ज़िंदगी में गोया पहली मरतबा पढ़ रहे हैं, उतना ही लुत्फ़ हमको हासिल होता है। और यही बात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा में मिलती है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात 1000 मरतबा करने के बाद फिर उसके बाद आप कीजिए 1001वीं मरतबा, ऐसा मालूम होता है कि आप ज़िंदगी में पहली बार वो आप सुन रहे हैं। उतनी उसमें ताज़गी होती है, उतनी उसमें लज्जत होती है। अज़ीज़ान मोहतरम, औलियाए उम्मत में यही शान सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। वो बड़ी बात नहीं बोलता। अगर हम सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई करामत 1000 मरतबा बयान कर दें, उसके बाद फिर एक मरतबा बयान करें, तो पहली मरतबा उसमें जो अट्रैक्शन था, खुदा की कसम वही अट्रैक्शन उस वक्त भी बाकी रहे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शख्सियत में वो जाज़िबियत, वो अट्रैक्शन पैदा किया है। हम अहले सुन्नत व जमात के लोग इंतहाई खुशकिस्मत हैं कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमारी क़ियादत के लिए पूरे 72 बातिल फ़िरक़ों के जवाब में फ़ातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम के घर में मौला कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की नस्ल पाक में हसनी हुसैनी नस्ल में सरकार पीरानी पीर हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दीन हक़ की सबसे बड़ी दलील बना के पैदा किया। मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात की हक़ानियत का सबसे बड़ा सबूत बनाकर पेश किया। अहले सुन्नत व जमात हक़ मसलक है, उसका सबूत क्या है? उसके 1000 दलीलें लाइब्रेरियों में होंगी। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मसलक हक़ मसलक की इमामत और क़ियादत फरमाई। यही इसके हक़ होने की दलील है। हमको चाहिए कि हम सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपना ताल्लुक़ मज़बूत से मज़बूत तर रखें। दुनिया और आखिरत की फ़लाह व बहबूदी इसी में मुनहसर है। अब बात लंबी हो रही है, मैं फैलाता नहीं, मुख्तसर अल्फाज़ में एक और एक बात भी आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। आजकल कई लोग सूफिया पर तनकीदें करते हैं, खानखाई निज़ाम पर चोट करना एक फ़ैशन बना हुआ है। खानखाओं में ये कमी है, वो कमी है, खानखा वाले ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये जो बोल रहे हैं कि ये वो नहीं करते, वो नहीं करते, आप क्या कर रहे हैं? खानखा वालों को हमने देखा है कम अज़ कम ईमान व अक़ीदे के मामले में एक से एक गुमराह तहरीक सामने आ जाए, एक से एक बातिल फ़िरक़ा पैदा हो जाए। मैं एक उर्से शरीफ की मुबारक महफिल में बैठ के आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, सिलसिले क़ादरी आलिया के फैज़ान की कसम खा के मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि सही सिलसिलों से जो लोग वाबस्ता हैं उनमें अक़ीदत की जितनी पुख्तगी है, उनके अलावा दूसरे लोगों में अक़ीदत की वो पुख्तगी खुदा की कसम नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, चोट करने को, एतराज़ करने को तो कुछ भी है, बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन खानखा वालों को भी चाहिए कि अपने आप को हम पेश ना करें। अगर मैं मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने आप को अगर पेश करा तो ऐसे सवाल कायम होंगे कि ज़िंदगी में मैं जवाब नहीं दे सकूँगा उनका। तो हम अगर अपने आप को अगर पेश करेंगे तो सब उलझनें हमको पेश आती हैं। हम एतराज़ करने वालों से साफ़ तौर पर कह दें कि हम कोई इसके बानी नहीं हैं, हम कोई इस फिक्र को लेके चलने वाले नहीं हैं, हम कोई इसके अथॉरिटी नहीं है। हम सरकार गौसे पाक के ग़ुलाम हैं। जिस तरह एक स्टाफ में काम करने वाला आके काम करके निकल जाता है, वो हमारी ज़िंदगी का जब तक दौरानिया बाकी है, जब तक वक्त मिला हम काम करके हटने वाले हैं। अगर तुझे वाकई कुछ कमी ढूंढना है, बता सकता है तो सरकार गौसे पाक की हयात तैयबा में दिखा।
سرکار غوث پاک کی فکر میں دکھا، اور یہ طریقہ ہم کو سرکار غوث پاک نے خود سکھایا ہے کہ فرماتے ہیں یا مریدی علم تکن جیدہ فانا جید، اے میرے مرید اگر تو جید نہیں ہے میں جید ہوں۔ مطلب کیا؟ اگر کوئی آ کر تجھ سے بڑے بڑے سوالات تیرے بارے میں کرنے لگے تو درمیان میں مت آ۔ ہمارے جیسے لوگ اگر درمیان میں گئے خانخواہ بدنام ہونے کا سلسلے میں ہو جاتے ہیں، تو اس واسطے فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا، نہ تیرا سلسلہ ہے، نہ تو اتھارٹی ہے، نہ کچھ، ایک رن کرنے کے لیے درمیان میں رکھا گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یا مریدی علم تکن جیدہ فانا جید، اے میرے مرید اگر تو جید نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو جید ہوں۔ عزیزان محترم، اگر کسی درگاہ کا خانقاہ کا کوئی سجادہ نشین اپنے آپ کو پیش کر دے اور قیادت کے لیے اور اپنے آپ کو کچھ دلیل بنا کر پیش کرے تو اس میں ہزار خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ کو پیش کیجئے۔ عزیزان محترم، ڈھونڈنے والا قیامت تک ڈھونڈے کوئی کمی ڈھونڈ کے لا نہیں سکے گا۔ اس واسطے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا مریدی علم تکن جیدہ فانا جید، اے میرے مرید اگر تو جید نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو جید ہوں۔ تو عزیزان محترم، خاص طور پر سلاسل صوفیہ سے جو لوگ وابستہ ہیں، صوفیہ کے سلاسل کے پیغام کو جو لوگ عام کرنے میں لگے ہیں، ان کو چاہیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ کو مرکزی شخصیت بنا کر پیش کریں۔ جلوہ کسی کا ہو کہ تجلی کسی کی ہو، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد، کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، کیا ہے کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، جلوہ کسی کا ہو کہ تجلی کسی کی ہو، ہے دیکھنا حرام تجھے دیکھنے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔